الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به ولا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. اور اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے
اور پھر اعلان کرتا پھرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج مجھے یہاں مسجد مبارک میں جمعہ پڑھاتے ہوئے اللہ کی توفیق، اس کی رحمت اور اس کے فضل سے ہجری تقویم کے اعتبار سے 15 سال مکمل ہو گئے۔ 6 شوال 1430 ہجری کو میں نے پہلا جمعہ یہاں پہ پہلا مستقل جمعہ پڑھایا تھا۔ اس سے قبل رمضان میں بھی ایک جمعہ پڑھایا تھا، لیکن مستقل خطیب کی حیثیت سے جو پہلا جمعہ تھا وہ 6 شوال 1430 ہجری کا تھا۔ آج ہم شوال 1445 ہجری میں بیٹھے۔ ان 15 سالوں کے اندر میں کوشش کرتا رہا ہوں کہ ہر جمعہ اللہ کی توفیق سے ایسا ہو کہ جس میں مجھے اور آپ کو، سننے والوں کو اور کہنے والے کو، ہم سب کو ایمان کی تازگی نصیب ہو۔ اور جمعے کا مقصد بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ 8ویں دن اللہ کریم نے یہ اجتماع اس لیے رکھا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے ایمان کو تازہ کر لیں۔ یہ ایک ریمائنڈر ہے، ایک تذکیر ہے، ایک بلاوا ہے اللہ کی طرف، جو جس شخص نے 8 دنوں میں اگر کوئی ایسی غلطی کی ہو، ایسی کوتاہی کی ہو جس سے اس کے ایمان کے اندر کمی ہو گئی ہو، کمی واقع ہو گئی ہو، تو یہ جمعے کا اجتماع ایسا ہے کہ جو تزکیہ نفس کا اور ایمان میں برکت اور اضافے کا باعث بنتا ہے۔ بہت عرصہ، اب تو خیر میں بہت بے عمل ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ میری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے۔ بہت عرصہ جمعہ پڑھانے کے بعد میری دل و دماغ کی کیفیت ایسی ہوا کرتی تھی، یعنی صرف مسجد مبارک میں آنے کے بعد نہیں، اس سے پہلے بھی میں تو 1990 سے مستقل جمعہ پڑھا رہا ہوں۔ ویسے پہلا جمعہ جو میں نے پڑھایا تھا اللہ کی توفیق سے وہ جون 1986 کو پڑھایا تھا، اور اس کے بعد آف اینڈ ڈاؤن جمعہ پڑھانے کا موقع ملتا رہا، لیکن 1990 سے پھر مستقل جمعہ پڑھاتا رہا مختلف مساجد کے اندر، اور 2009 سے اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعہ پڑھانا اور جمعہ پڑھنا یہ تزکیہ نفس کا ایک عمل ہے۔ اگر اس کے بعد تزکیہ نہیں ہوتا اور ہم اپنے ایمان کے اندر اضافہ محسوس نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ہم نے جمعہ کوئی نہیں پڑھا، یا کم از کم جمعے کا مقصد حاصل نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں کئی عرصہ جتنا اپنا تزکیہ نفس جمعے کے بعد محسوس کرتا تھا اور اپنے دل و دماغ کی کیفیت محسوس کرتا تھا، تو میں کئی دفعہ جمعے کے بعد اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ اگر ان دنوں میں موت لکھی ہوئی ہے تو آج آ جائے، کیونکہ اس وقت میں اپنے آپ کو دل و دماغ کی کیفیتوں کے اعتبار سے اتنا اللہ کے قریب پاتا تھا جمعہ پڑھانے کے بعد، اور میرے خیال میں جتنا زیادہ تزکیہ نفس کا ذریعہ جمعہ پڑھانا ہے، اتنی بڑی کوئی چیز تزکیہ نفس کی ہے ہی نہیں، کہ انسان جو کچھ کہتا ہے وہ دراصل دوسروں کو سنا نہیں رہا ہوتا، اس کے اثرات اپنی زندگی کے اوپر بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اپنی دل و دماغ کی کیفیات کے اوپر ہو رہے ہوتے۔ تو بہرحال اللہ کریم نے، یہ اللہ کے کام ہے، اللہ ذمہ داریاں لگا دیتا ہے، جس سے اللہ دین کا کام لے رہا ہو، جس صورت میں بھی اللہ کسی سے دین کا کام لے رہا ہو، وہ کسی سے اس کے مال کے ذریعے سے اللہ دین کا کام لے رہا ہو،
یا کسی کے علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے رہا ہو، کسی کی صلاحیتوں کے ذریعے سے، کسی کی سروسز اور خدمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہو، اس کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کا شکر کرتا رہے۔ دین کا کام کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ کس کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لیتا ہے۔ تو ہم سب کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کے ساتھ جوڑا اور اپنے دین کا کام لیتا۔ ان 15 سالوں میں جب بھی کبھی سال مکمل ہوتا ہے تو مجھے ایک فکر لاحق ہوتی، اسی فکر کے تحت میں اس کا تذکرہ بھی کرتا ہوں، اور ہر سال شوال میں تذکرہ کرتا ہوں کہ مجھے اتنے سال ہو گئے ہیں تو کیا مسجد مبارک میں ہم نے اگر ایک دوسرے کی اصلاح کی تحریک شروع کی تھی تو اس کے کوئی اثرات ہیں؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی ذات کا بھی، اپنے گھروں کا بھی، اپنے ماحول کا بھی ہمیں جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم نے اس جمعے کے ذریعے سے جو اتنا بڑا ایک تزکیہ نفس کا عمل ہے، اتنا بڑا ایک اصلاح کا عمل ہے، اگر اصلاح کے اس عمل کے اندر ہم نے کوئی اصلاح کا کام نہیں کیا تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، اور اگر ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اللہ کا شکر کریں گے تو اللہ ہم سے اور زیادہ اپنے دین کا کام لے گا۔ جب ہم فکر کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کا موقع عطا فرمائے۔ اس لیے کہ اپنی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک نقص اور کمی اور کوتاہی کا احساس نہ ہو۔ میں اگر اپنے آپ کو مکمل سمجھتا ہوں تو جو لوگ اپنے آپ کو مکمل سمجھتے ہیں ان کے اندر اصلاح کا امکان ختم ہو جاتا ہے۔ اصلاح کا امکان تو انہی میں رہتا ہے جو اپنے اندر کمی اور کوتاہی کا احساس رکھتے ہو، جن کے اندر احساس ہے، اللہ کرے ہمارے اندر کمی اور کوتاہی کا احساس رہے، نقص کا احساس رہے۔ جب یہ احساس رہتا ہے تو اصلاح کا امکان باقی رہتا ہے، اور جب کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان مکمل ہو، کسی انسان کا مکمل ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں، اس دھرتی پر کامل انسان وہ صرف انبیاء کرام تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، اور آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اب قیامت کی دیواروں تک قائم رہے۔ اس کے بعد کوئی کامل شخص نہیں آنے والا اس دنیا میں۔ ہر شخص خطا کار ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، ہر ایک سے گناہ سرزد ہوتا ہے، ہر ایک سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ہر ایک سے کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ ان کوتاہیوں اور ان غلطیوں کا احساس موجود ہے کہ نہیں موجود۔ اگر احساس موجود ہے تو یہ بڑی ہی مبارک بات ہے۔ یہ احساس انسان کو غلطیوں سے واپس لے آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، خیر الخطائین التوابون، کہ ویسے تو ہر انسان خطا کار ہے، کل بنی آدم خطاء، ہر انسان خطا کار، خطا تو ہر ایک سے ہوتی ہے، خطا کا امکان تو ہر ایک سے۔ اور میں یہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر واقعہ یہ ہو، امر واقعہ یہ ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوری زندگی کوئی خطا سرزد نہ ہوئی ہو، اگر امر واقعہ یہ ہو، ان کی پوری زندگی دیکھے تو یہ سمجھ آئے کہ ان کی زندگی میں کوئی ایک بھی غلطی سرزد نہیں ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھے، ان کی زندگی میں بھی کوئی ایک بھی غلطی سرزد نہیں ہوئی، امر واقعہ یہ ہو۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی طرح بھی کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی ہو، پھر بھی وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، کیونکہ وہ امتی ہیں، ان سے خطا کا امکان پھر بھی باقی ہے۔ خطا کا امکان ختم نہیں ہو سکتا، ہر انسان کے اندر خطا کا امکان،
یہ جو معصوم عن الخطا ہے، یہ جو امیونٹی حاصل ہے، یہ صرف انبیاء کو حاصل تھی، اور انبیاء کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو۔ لہذا اس کے بعد جتنی بڑی بڑی ہستیاں ہوں، جتنی بڑی سے بڑی ہستیاں ہوں، ان سب کے اندر خطا کا امکان موجود ہے۔ اور ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہم 15ویں صدی ہجری کے لوگ، 21ویں صدی عیسوی کے لوگ، فتنوں کے ماحول میں پلے ہوئے لوگ، اور ایسے ماحول میں جہاں نیکی مشکل اور برائی آسان ہے، اس ماحول میں پلے ہوئے لوگ، ہمارے اندر کتنی خطائیں اور کتنے گناہ اور کتنے کوتاہیاں اور کتنے نقائص ہوں گے، یہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ لیکن ضرورت اس کے احساس کی ہے۔ جب تک احساس نہیں ہوگا، غلطیاں کوتاہیاں تو سب میں ہیں، احساس جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک اصلاح کا امکان نہیں ہوگا۔ لہذا میں اور آپ آج ایک دفعہ پھر تجدید عہد کریں۔ اگر میں ایک گناہ کر رہا ہوں پچھلے 15 سال سے، اور آج تک مجھے وہ گناہ چھوڑنے کی توفیق نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب ہے میرے اندر اصلاح کا جذبہ پیدا کوئی نہیں ہوا۔ میں اپنی ذات کا جائزہ لوں، میں اپنے گھر کا جائزہ لوں، میں اپنے اہل خانہ کا جائزہ لوں، میں اپنی اولادوں کا جائزہ لوں۔ کیا میں اس معیار کے اوپر پورا اتر رہا ہوں جس معیار کا تقاضا اللہ کا دین مجھ سے کرتا ہے، جس معیار کا تقاضا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا مجھ سے کرتا ہے؟ کیا میں اس معیار پر پورا اترتا ہوں؟ تو آج تجدید عہد کر لیجئے۔ میں نے سورہ حامیم سجدہ کی جو آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ اس لیے میں نے شروع میں پڑھی کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کاروبار کرنا ہماری زندگی کا مقصد نہیں، ضرورت ہے۔ نوکریاں کرنا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ یہ ضروریات زندگی پوری کرنا یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اصلاح۔ ہماری زندگی، ہماری گفتگو، ہمارا قول، ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلقات، اگر یہ سب کچھ اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور آپ ہم سب اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو ہر وقت اللہ کی طرف بلاتا رہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، کردار بھی اپنا ایسا بنائے جو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، پھر اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ممبر پر کھڑا ہو کے وہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کے مطیع اور فرمانبردار لوگوں میں سے ہوں۔ پھر اس کو حق پہنچتا ہے کہ لوگوں کے اندر اعلان کرتا پھرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اگر اس نے اپنا کاروبار ٹھیک نہیں کیا، اگر اس نے اپنی نوکری ٹھیک نہیں کی، اپنا گھر کا ماحول ٹھیک نہیں کیا، اپنا کردار ٹھیک نہیں کیا، اپنی گفتگو ٹھیک نہیں کی، اس کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا۔ تجدید عہد کیسا پھر؟ ہمیں دیکھ کر کوئی اللہ کی طرف آتا نہیں ہے تو جتنی مرضی باتیں کرتے رہے، فائدہ کوئی۔ مومن وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو دیکھ کر انسان کو اللہ کی طرف رہنمائی ہو، اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہو، اور اللہ کے قریب ہونے کی تڑپ پیدا ہو، جس کو دیکھ کر یہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے کئی دفعہ یہ مثال آپ کے سامنے رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی دفعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شام کی منڈی میں گئے تھے، تجارتی منڈی میں، تو آپ نے جا کے وہاں کو خطبہ ارشاد نہیں تھا فرمایا۔ آپ اس وقت تک ابھی نبی مبعوث نہیں تھے ہوئے، آپ نے جا کے کوئی تقریر نہیں تھی کی کہ لوگوں آؤ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔
لیکن ایک ہی رات میں پوری منڈی کے اندر مشہور ہو گیا کہ یہ کوئی حجاز سے تاجر آیا ہے، اور ایک ہی رات میں پوری منڈی کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت ہو گئی. نہ تقریر کی، نہ خطبہ دیا، کچھ نہیں. کیا کیا تھا؟ صرف ایک کام کیا تھا کہ جب اگلے دن لوگ مال خریدنے آئے، رات کو بارش ہوئی تھی، تو گیلا مال الگ رکھ دیا، خشک مال الگ رکھ دیا. جب گاہک آتا تھا تو دیکھنے میں ایک جیسا مال تھا، تو اس کو فرماتے تھے یہ مال سستا ہے، اس کی قیمت یہ ہے، اور یہ مال مہنگا ہے، اس کی قیمت یہ ہے. گاہک حیران ہو جاتا تھا کہ اس کی کیا وجہ ہے، فرق کیا ہے؟ تو بتاتے تھے کہ اس پر بارش ہوئی ہے، یہ گیلا ہے، یہ خشک ہے، لہذا دونوں کی قیمتوں میں فرق ہے. اور گاہک کی یہ خیر خواہی، یہ شام کی تجارتی منڈی میں اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھی نہیں تھی کہ کوئی بیچنے والا گاہک کا خیر خواہ بھی ہو سکتا، جس نے وہ دین پیش کرنا تھا، جس کا موٹو یہ ہے الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام. قیل لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ فرمایا للہ ولرسولہ، اللہ کی خیر خواہی سب سے پہلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی اس کے بعد، ولأئمۃ المسلمین ولعامتہم، مسلمان حکمرانوں کی خیر خواہی، مسلمان ائمہ اور پیشواؤں کی خیر خواہی، اور مسلمان اماموں کی خیر خواہی، اور اس کے بعد ہر مسلمان کی خیر خواہی، ہر انسان کی خیر خواہی. جس کے ساتھ تعلق بنے اس کے ساتھ اس کی خیر خواہی کرنا، یہ دین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. لہذا تجدید عہد تو تب ہے اگر ان 15 سالوں میں کوئی ہمیں دیکھ کر بھی اللہ کی طرف آ گیا ہو، کوئی ہمارے کردار سے بھی متاثر ہو کہ اللہ کی طرف آ گیا ہو، ہم نے بھی کسی کے سامنے ایسا کردار پیش کیا ہو جو اللہ کی طرف بلانے والا کردار ہو. اگر ہمارے گھروں کا ماحول، اگر ہمارا ذاتی کردار، اگر ہماری گفتگو کرنے والے تو سب ہوتے ہیں، باتیں تو سب کرتے ہیں، زندگی گزارنے والے تو سب ہوتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، لیکن باتوں میں سب سے اچھی بات اس کی ہے جب بات کرے تو وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہو، اس کی بات سے اللہ کی طرف دعوت مل رہی ہو. اللہ اکبر. اگر اللہ کی طرف دعوت نہیں مل رہی، اصلاح کا عمل جاری نہیں ہے، اگر اللہ کی طرف دعوت نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے ہم نے اصلاح کا عمل جاری نہیں رکھا ہوا. وہی زندگی، وہی کاروبار، وہی نوکری، وہی گھر کا ماحول، وہی شغل میلے، اگر سب کچھ وہی چل رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نہ اپنے نقائص کا احساس ہے، نہ ہمیں اصلاح کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اصلاح کی ضرورت محسوس ہوگی اور نقائص کا احساس ہوگا تو اصلاح کا امکان ہوگا، اور اصلاح کا امکان ہوگا تو ہم تباہی سے بچیں گے. میری بات پھر سن لیجئے، یہ میری بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے. نقائص کا احساس ہوگا تو پھر ہمارے اندر اصلاح کا امکان ہوگا. اصلاح کا امکان اگر ہوگا، بلکہ اصلاح کا عمل اگر جاری ہوگا تو ہم تباہی و بربادی سے بچیں گے، وگرنہ تباہی و بربادی ہمارا مقدر ہے. اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ، تیرا رب ایسا نہیں ہے لِيُهْلِكَ أَهْلَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کے رہنے والوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے. تیرا رب ایسا نہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ، تیرا رب کسی بستی کے لوگوں کو، کسی بستی کے رہنے والوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے، ایسا نہیں ہے.
وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں کہ اس بستی کے رہنے والے لوگ اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے، اگر انہوں نے اصلاح کا عمل جاری رکھا ہوا ہے تو کبھی اللہ ان کو ہلاک اور برباد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ مجھے بس یہی تجدید عہد کرنا ہے، مجھے آپ سے یہی وعدہ لینا ہے، مجھے آپ کے سامنے یہی وعدہ کرنا ہے۔ زندگی پتہ نہیں کتنی باقی ہے، یہ اللہ کو معلوم۔ اللہ، لیکن کیا ہم اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں؟ میں اور آپ، ہم سب اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، تین ہی باتیں ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، گفتگو اللہ کی طرف بلانے والی ہو، وَعَمِلَ صَالِحًا، کردار صالح ہو۔ کردار صالح پتہ کیسے ہوتا؟ جس کے اندر دو خصوصیات ہوں وہ صالح کردار ہوتا۔ صالح عمل، دو خصوصیات والا عمل صالح عمل ہوتا۔ اس کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اس کا ہر عمل خالص اللہ کے لیے ہو۔ اللہ، ہر عمل خالص اللہ کے لیے۔ کبھی سوچ کے تو دیکھیں، کبھی اپنی پوری زندگی اس ڈسپلن کے تحت لا کر تو دیکھیں کہ اللہ، میری زندگی کا ایک بھی عمل وہ تیری رضا کے علاوہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا فکر ہے؟ گھر والوں کی روزی کی فکر ہے، گھر والوں کے نان و نفقہ کی فکر ہے، ہمیں لوگوں کے مسئلے مسائل کی فکر ہے۔ اللہ نے وہ دین نہیں دیا جو ہمارے مسئلے مسائل کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا۔ اللہ نے وہ دین دیا ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ گھر والوں پر خرچ کر رہے ہوں گے تو وہ بھی صدقہ شمار ہوگا، آپ گھر والوں کے لیے کمائی کر رہے ہوں گے وہ بھی صدقہ شمار ہوگا، آپ حلال کمائی کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے یہ بھی صدقہ شمار ہوگا۔ اور آپ کسی کا فائدہ کرنے کے لیے، کسی کی خیرخواہی کرنے کے لیے، کسی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کے ساتھ چل رہے ہوں گے، اس کے ساتھ دفتروں کے دھکے کھا رہے ہوں گے، اس کے ساتھ آپ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہوں گے تاکہ کسی بھائی کا، کسی رشتہ دار کا، کسی کمزور کا مسئلہ حل ہو جائے، آپ اس کے لیے کوشش کر رہے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان بھائی کا مسئلہ حل کرنا مسجد نبوی میں اعتکاف اور تہجد سے ثواب میں بڑھ جاتا ہے۔ اب کس دن کی بات ہے؟ صرف اپنے آپ کو اس ڈسپلن میں لانا ہے کہ اللہ، میری زندگی کا ایک بھی کام ایسا نہ ہو جو تیری رضا کے لیے نہ ہو۔ بس اپنے آپ کو اس ڈسپلن میں لانا، ہر حرکت، ہر لمحہ۔ اللہ، میں نے سونا بھی اس لیے ہے کہ میں آرام کروں گا تو پھر اٹھ کے تیری بندگی زیادہ احسن طریقے سے کر سکوں، تو سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ مومن کا کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے، وہ کھاتا پیتا اس لیے ہے تاکہ وہ اس کی زندگی برقرار رکھے، زندگی برقرار رہے اور یہ سانس کا رشتہ جڑا رہے، وہ اللہ کی بندگی زیادہ سے زیادہ کرتا رہے۔ وہ کھاتا بھی اس لیے، اس کا کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ وہ آرام کرتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ اس کا سونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ حتیٰ کہ مسلمان اور مومن کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے بشرطے کہ اس نے طے کیا ہو کہ میں نے اپنا کردار عامل صالحا، صالح کردار بنانا ہے۔ اور صالح کردار کی پہلی خصوصیت، ہر کام صرف اللہ کے لیے، ہر معاملہ صرف اللہ کے لیے۔ چھوڑ دیں وہ سارے کام جو اللہ کے لیے نہیں ہے، جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ سارے کام آج سے ترک کرنے کا اعلان کر دیں۔ اللہ، ہم کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتے جو تیری رضا کے لیے نہ ہو، ہم زندگی صرف تیری رضا کے لیے گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ یہ بات کر لے، یہ وعدہ کر لے، اس کے بعد اپنی زندگی کو اس ڈسپلن کے اندر لے آئے۔ عملاً پہلی خصوصیت یہ
کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوگا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہوگا. چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، بڑے سے بڑا کام ہو، اس سے پہلے سوچ لیا کریں یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس میں میرا اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے. جس کام میں اللہ راضی ہے وہ کر لیں، جس میں اللہ کی رضامندی کا امکان نہ ہو وہ نہ کریں، فوراً چھوڑ دیں، نہیں کرنا مجھے کام. یہ ہمارے جو کاروباری حضرات کاروبار کرتے ہیں، سیل پرچیز کو نام تجارت ہے. کوئی بھی چیز، کوئی حلال شے آپ اس کی سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں، یہ تجارت ہے. اور تجارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کے سارے کاموں میں منافع ایک حصہ ہے اور 9 حصے منافع تجارت کے اندر ہے. دنیا کے باقی ساری کاموں میں ایک حصہ، 10واں حصہ اور 9 حصے تجارت میں. لہذا تجارت کرنے والا یہ نیت کر لے، پہلے کر چکا ہے تو اچھی بات، نہیں کر چکا تو آج سے نیت کر لے کہ میں تجارت اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. منافع ہونا یا نہ ہونا وہ اگلی بات ہے، تجارت کرنا ہی ثواب ہو جائے گا، تیرا تجارت کرنے سے اجر ملے گا. اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، میں نے اپنے اہل خانہ کو رزق حلال کھلانا ہے، میں اس کو اس لیے کھلانا چاہتا ہوں، اس طرح کھلانا چاہتا ہوں کہ میں تجارت کے ذریعے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام سیل پرچیز کا شروع کر دیں، اس نیت سے شروع کر دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ نوجوان جو بے روزگار پھرتے، نوکریاں ڈھونڈتے پھرتے، وہ چھوڑے پڑے نوکریوں کو، کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام، ادھر سے سودا خریدیں، پھڑی لگا کے بیٹھ جائیں اور اس نیت سے کریں کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. منافع ہونا اگلی بات ہے، منافع کی بھی کوئی چھوڑی بات نہیں فرمائی. فرمایا 10واں حصہ ساری دنیا کے کاموں میں برکت ہے اور 9 حصے برکت صرف تجارت کے اندر ہے. وہ بھی ہوگی لیکن آپ صرف اس لیے کریں کہ یہ سنت ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر اجر بھی ملے گا. تو اپنی اصلاح کا عمل، اللہ اکبر، اس تجدید عہد کے تحت وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور عمل صالح کی دوسری شرط کیا ہے اور دوسری خصوصیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. پہلی خصوصیت، پہلی شرط اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، اور دوسری شرط طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا. بس یہ طے کر لیں اور پھر آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی برکتیں ہوں گی. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. پھر حق بنتا ہے، پھر کوئی پوچھے کہ تم مسلمان ہو، پھر کہو ہاں میں مسلمان ہوں. پھر حق بنتا ہے جس نے زندگی اللہ کی رضا کے ڈسپلن میں رکھی ہوئی ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ نہ عقل، نہ سوچ مسلمانوں والی، نہ شکل مسلمانوں والی، نہ رہنا سہنا مسلمانوں والا، اللہ اکبر، نہ گھر کا ماحول مسلمانوں والا، نہ کردار مسلمانوں والا. پوچھے کون ہے، کہتے ہیں میں مسلمان ہوں. یہ چھوٹا دعویٰ نہیں ہے. وقال اننی من المسلمین، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. مسلم کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کر دینے والا. اسلم یسلم کا معنی ہوتا ہے اپنا آپ سپرد کر دینا. اور مسلم وہ ہوتا ہے جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے. اللہ کو جو سپرد کرنے والے مسلمان ہیں وہ پسند ہیں جو اپنے آپ کو کامل طور پر اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. جو جزوی طور پر سپرد کرتے ہوں کہ تھوڑی اپنی مرضی کر لی، تھوڑی اللہ کی مرضی کر لی. یہ جزوی مسلمان بھی اللہ کو پسند نہیں ہے اور سیزنل مسلمان بھی اللہ کو پسند نہیں ہے. موسمی مسلمان، رمضان آیا تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، رمضان گیا تو پھر اپنے آپ کو اپنے نفس کے سپرد کر دیا یا شیطان کے سپرد کر دیا. یہ موسمی اور سیزنل مسلمان بھی اللہ کو پسند نہیں ہے.
اور اللہ کو جزوی مسلمان بھی پسند نہیں ہے. اللہ کو مسلمان کیسا پسند ہے؟ اللہ کو وہ مسلمان پسند ہے جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دے. تو آج میں نے تو طے کیا ہے کہ میں تجدید عہد کرتا ہوں آپ سب کے سامنے کہ اللہ آج سے پہلے مجھ سے جتنی غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوئیں اللہ تو مجھے معاف فرما دے. اور میں آج منبر رسول پہ کھڑا ہو کے میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ آج کے بعد جتنی زندگی باقی ہے وہ چند لمحے ہے یا چند سال ہے، اللہ وہ صرف تیری مرضی کے مطابق گزرے گی اور تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزرے گی. آپ بھی وعدہ کر لیں اللہ سے، یہی وعدہ آپ اللہ سے کر لیں تو انشاءاللہ یہ تجدید عہد ہوگا. کوشش کریں قرآن اور سنت کے ساتھ جڑ جائیں. قرآن کے ساتھ جڑنا گمراہی اور تباہی سے بچاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتمسکوا بہ، لہذا گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کو شروع کر دیں. کم از کم ہفتے میں ایک حدیث گھر کے اندر، روزانہ نہیں ہو سکتا تو نہ صحیح، روزانہ تھوڑا بہت قرآن گھر میں ضرور پڑھیں، گھر والوں کو اس کا مفہوم ضرور بتائیں. اور روزانہ نہیں ہو سکتا تو ہفتے میں ایک حدیث کسی بھی کتاب سے. ریاض الصالحین لے لیں، ریاض الصالحین ترجمے والی لے لیں، اس میں آپ کو آیات بھی مل جائیں گی ترجمہ کیا ہوا، اس میں آپ کو احادیث بھی مل جائیں گی ترجمہ کیا ہوا. ایک حدیث ترجمے کے ساتھ گھر والوں کو سنا دیں اور خود بھی کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی. ہفتے میں ایک کریں گے تو مہینے میں 4 ہو جائے گی، مہینے میں 4 ہوگی تو سال میں 48 نئی احادیث آپ سنیں گے، سمجھیں گے، عمل پر کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس دھرتی پر بھی انقلاب آ جائے گا اور اللہ تعالی ہماری آخرت میں بہترین کر دے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.